بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان قدرتی حسن، پہاڑوں، وادیوں، دریاؤں اور آبشاروں سے مالا مال ہے۔ اگر اس کے شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر کی وادیوں کو دیکھا جائے تو شاید آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اتنے خوبصورت، پرسکون اور پرفضا مقامات کی دولت پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پاکستان کے ایسے ہی خوبصورت مقامات میں سے ایک مشہور جگہ کی سیر ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں۔ کاغان، ناران اور جھیل سیف الملوک کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اور جھیل سیف الملوک کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے بھی ہوں گے۔ یہ وہی جھیل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 14ویں کے چاند کی روشنی میں رات کو یہاں پریاں آتی ہیں اور اس جھیل کے حسن میں کھو جاتی ہیں۔ اکثر لوگ کاغان، ناران جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں راستے کی تفصیلات اور اخراجات کا پتہ نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ پروگرام بنانے کی ہمت ہی نہیں بنا پاتے، اور کچھ لوگ اگر چلے جائیں تو ناواقفیت کی بنا پر زائد اخراجات کر بیٹھتے ہیں۔ سفر کا آغاز کہاں سے شروع کریں؟ وادی کاغان و ناران کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہوں، بہتر ہے کہ اپنا بیس اسٹیشن اسلام آباد کو قرار دیں۔ اسلام آباد آپ بس، ٹرین یا ہوائی جہاز کسی بھی ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، جہاں بے شمار ریسٹ ہاؤسز، گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز ہیں۔ بہتر ہے کم خرچے کے لیے کسی گیسٹ ہاؤس کا انتخاب کریں۔ اسلام آباد سے وادی کاغان تک کا فاصلہ تقریباً 280 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ سڑکیں بہترین بنی ہوئی ہیں، لیکن انجوائے کرتے ہوئے جانے میں مزہ آتا ہے۔ اسلام آباد سے براستہ ایبٹ آباد، مانسہرہ اور پھر بالا کوٹ پہنچیں، جہاں بہتر ہے ایک رات قیام کر لیں اور ارد گرد کے مناظر سے محظوظ ہوں۔ اگلے دن کاغان، ناران کے لیے روانہ ہوں اور رستے میں قدرتی حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے سبحان اللہ کہتے جائیں۔ اسلام آباد سے صبح سویرے روانہ ہوں اور گھومتے گھامتے دوپہر تک مانسہرہ شہر پہنچ کر وہیں دوپہر کا کھانا کھائیں، پھر سفر کا آغاز کریں اور رات کا کھانا اور قیام بالا کوٹ میں کریں تو بہتر ہے۔ بالا کوٹ سے ناران 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ ناران بازار پہنچ جائیں گے۔ بہتر ہے ناران بازار میں واقع درجنوں ہوٹلوں میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، ہوٹل کی سہولتوں کے بارے میں مکمل آگہی کے بعد ہی قیام کریں۔ عام طور پر اپریل سے ستمبر تک کا موسم گرمی کے ستائے لوگوں کے لیے بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ اسے سیاحوں کا سیزن کہتے ہیں، جس میں آپ کو ہوٹل کرائے سے لے کر ہر چیز معمول سے مہنگی ہی ملے گی۔ ناران کے ساتھ ساتھ دریائے کنہار بھی بہتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ وادی ناران میں بجلی کی سہولت نہیں ہے۔ لوگ جنریٹر اور آبشاروں سے چلنے والے ٹربائن سے بجلی پیدا کر کے گزارا کرتے ہیں، اور اس کے بھی ٹائم مقرر ہیں، تو جس ہوٹل میں بھی قیام کریں بجلی کی ٹائمنگ ضرور پوچھ لیں۔ آپ اپنی سہولت کے حساب سے دنوں کا تعین کریں۔ ناران میں ہوٹل بکنگ کے بعد ارد گرد کے مناظر اور وادیوں کی خوبصورتی کا مزہ لیں۔ ناران سے جیپیں چلائی جاتی ہیں جو آپ کو اطراف میں جہاں جانا چاہیں وہاں لے جائیں گی۔ بہتر ہے کرایہ طے کریں، کچھ مول تول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جیپیں پہاڑی مقامات پر چلنے کے لحاظ سے بہترین اور ان کے ڈرائیورز کو مہارت ہوتی ہے۔ بہتر ہے اپنی گاڑی کو ناران میں ہوٹل پارکنگ میں ہی چھوڑ دیں، یا اگر آگے گلگت وغیرہ جانا ہے تو پھر اپنی گاڑی استعمال کریں۔ ناران سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے پر جھیل سیف الملوک واقع ہے۔ راستہ انتہائی دشوار اور خطرناک ہے، جس پر مخصوص جیپوں کے ذریعے ہی جایا جائے تو بہتر ہے۔ 9 کلومیٹر کا یہ سفر تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹوں کا ہوتا ہے، جس کے بعد آپ جھیل سیف الملوک پہنچ جاتے ہیں۔ انجوائے کریں اس جھیل اور اس کے اطراف کے پہاڑیوں کے دلکش منظر میں کھو جائیں۔ خیال رہے کہ دوسرے جو کر رہے ہیں آپ ویسا نہ کریں۔ کچرا نہ پھیلائیں۔ ناران سے بھی کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر لے جائیں تو بہتر ہوگا۔ کوشش کریں کہ شام سے پہلے ناران واپس آ جائیں اور پھر وادی کاغان و ناران کے دیگر اطراف کی وادیوں کا پروگرام بنائیں۔
یہ تو تھا آپ کی وادی کاغان ناران کے سفر اور جھیل سیف الملوک کی سیر۔ یاد رکھیں، پاکستان کا چپا چپا آپ کا ہے، اسے صاف رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جہاں بھی جائیں یہ خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔